والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک آواز بلند. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. سارے مل کے پڑھو جا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. کہ جڑا درود پاک اسا پڑھسوں ایندا ثواب بھی اللہ تعالی ملک خادم حسین دے روح کو جیسی سارے مل باہمن تر کے آمن دا مقصد بھی یہ ہوئے جڑا کوئی پڑھوں سنوں اوندا ثواب قبلہ چاچا جی اور دے روح کو پہنچاؤ. تو سارے میں ٹھار کے ذرا اونچی آواز نال الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. احباب ذی وقار، تھوڑی دیر کے بعد حضور مرشد کریم وارث علوم غزالی زمان جگر گوشہ حضور غزالی زمان شیخ الاسلام والمسلمین حضرت علامہ پیر سید ارشد سید شاہ صاحب کاظمی آپ یونیورسٹی تو روانہ کی چکے. کچھ دیر کے بعد آپ تشریف گھرنا سے آپ دا نورانی وجدانی کتاب سن سوں اور آپ دی زیارت کو اپنے دل کو منور کرے سوں. انہاں کو پہلے قبلہ مستر شاہ صاحب حضرت علامہ پیر سید عرفان شاہ صاحب بخاری آپ تشریف فرمائیں. میں انہوں نے بارگاہ سبق سناؤن واسطے اور آپ احباب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رحمت بھرا حدیثہ پیش کرنے دی توفیق کوشش کرے سا اللہ تعالیٰ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. احباب ذی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام دی تاریخ کے اندر پورے دا پورا قرآن نازل فرمائے. سارا قرآن حضور دی تاریخ. سوال ہے کہ سارا قرآن دا حضور دی تعریف ہے تو سادے ہے یہ دے بیٹا کافران دا بھی ذکر ہے، جہنم دا بھی ذکر ہے، مشرقین دا ذکر بھی ہے، مسلمانہ دا ذکر بھی ہے. دا ایکیوے وال حضور دی تعریف کی سکتے توجہ ہے. تو میں عرض کرے سا محدثین مفسرین نے بڑا خوبصورت جواب دیتے آدھے کہیں دی ڈائریکٹ تعریف کرو نا یہ بھی ان دی تعریف ہوندی ہے. اگر انہیں یاران دی تعریف کرو والوی اصل ان دی تعریف ہوندی ہے. اگر انہیں دشمنہ کو برا بھلا کو یہ بھی اصل یار دی تعریف ہوندی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب دی براہ راست تعریف فرمائیے. تو محبوب دی تعریف محبوب دے یاران دی پیروکاران دی مسلمانہ دی اللہ نے تعریف فرمائیے یہ بھی اصل محبوب دی تعریف ہے. توجہ کیا نہیں سکتے. اگر اللہ نے محبوب کے دشمنان دین دی اللہ نے مذمت فرمائی ہے فرمایا اے بھی اصل محبوب کی تعریف ہے. یعنی اگر یہ سمجھ گیا سب سمجھ آ گئی کہ سارے دا سارا قرآن الحمد گھر کے بناس تک محبوب کی تعریف ہے. اون قرآن دے وچوں ایک آیت مقدسہ پڑھن دا شرف حاصل کیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. محبوب نصر تو آپ کو سارے جہان واسطے رحمت بڑھا کے
اساں سارے جہان واسطے رحمت بنا کے بھیجے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات واسطے رحمت، خصوصاً امت اپنی امت واسطے خصوصی رحمت. وہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی وہ رحمت بھرے جو لمحائے مبارک دے وچوں جو کلمات میرے آقا نے ارشاد فرمائے اور رحمت بھرے کلمات میں تمہارے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرے سا. اللہ تعالی حق سچ علامہ دی توفیق عطا فرمائے. حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے سامنے موجود ہے. علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ نے الصواعق المحرقہ کے اندر یہ حدیث ابن عساکر کی حوالے نال نقل فرمائیے. اور حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں جڑے یہ حدیث کو بیان کرنے والے ہیں. اور پھر میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا اپنے صحابہ دے وچ جلوہ فگر ہیں. صحابہ میرے آقا دا چہرہ انور کو دیکھ کے اپنے دلوں دی پیاس اپنے اکھاں دی پیاس بجھے دے بیٹھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی لمحائے رحمت دے وچوں اے جملے نکلے. فرمایا میرے صحابہ سنو، نیکی دیاں 360 خصلتاں ہیں. نیکی دیاں 360 خصلتاں ہیں، یعنی 360 عادتاں ایسی ہیں جڑے نیکی والے ہیں. فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جے اللہ اپنے بندے نال بھلائی دا ارادہ فرمے دے، جڑے اپنے بندے کو بخشن دا اللہ ارادہ فرمے دے. فرمایا 360 نیکی والی عادتاں وچ کوئی ایک عادت اللہ اپنے بندے دے وچ پیدا فرمایا. فرمایا 360 عادتاں دے وچ ایک عادت اللہ اپنے بندے دے وچ پیدا فرما دے. پر وہ بندہ جے وہ نیکی کرے دے، وہ عادت اپنے دے، فرمایا اللہ او نیکی دی وجہ تو ان کو بخش کے جنت عطا فرما دے. اتحقاق عرض کرے گا جنا حضور نے خصال فرمائے. میں سلاسو میاتی و ستینہ خصالن میرے آقا کریم علیہ السلام 360 عادتاں ہیں. یہ تو ایک پتہ چلا صرف نیک یعنی عادت وہ ہونے کے دائمی ہوتی ہے. یعنی ایک دفعہ درو بندہ ایک دفعہ کہے محفل وچ بیٹھ کے درود پاک پڑھ گندے اے ہے نیکی کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمان کے مطابق جڑے عادتاں ہوندے نا او کنے ختم نہیں تھیندی. بندہ ایک دفعہ درود پاک پڑھ کے اون دے بعد وہ کئی نیکی درود پاک نہیں پڑھدا یہ بات ایک نیکی کر دینا. لیکن جدی عادت ہوے نا وہ ہر لمحہ اٹھتے باندے محبوب دے درود پڑھدا ہے. تو میرے آقا نے فرمایا 360 عادتاں ہیں، صرف نیکیاں نہیں فرمایا عادتاں ہیں. انہیں جو ایک عادت اللہ اپنے بندے کو پیدا کرنے دے بلکہ عادت کی وجہ تو اللہ کو معاف فرما کے جنت عطا فرمے دے. اگلا جملہ سنو، حضور دا ایک غلام ہے نا جے صدیق اکبر ہے. منبع صدق و صفا مادر جود و عطا خلیل خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ رتے عرض کرنے دی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں پیو تہاڈے کو قربان. سونا اے دساؤ میرے وچ بھی کوئی ایک عادت پئی میں نہیں ہے.
یہ تو پتہ چلا جڑی نیکی ہے نا جتھا اگر نیکی تلاش کرنی ہوئے نا صدیق اکبر دا دامن پھڑو لو صدیق نے رخش قدم کے چل کو صدیق کی ہر ادا نیکی ہے اور میں کل پڑھتا بھی ہمیں حضرت ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث پاک لکھی ہے اور فرمایا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا میرے رب کو یہ نہ پسند ہے کہ صدیق کوئی غلطی کرے رب کو پسند نہیں کرے کہ صدیق غلطی کرے یہ واسطے فرمایا صدیق جڑا کام کرے تے وہ نیکی والا کام ہو جائے اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اچھا ایک طرح سے 60 کو اگر نہ چلاؤ ایسا ہی چلاؤ 360 کے یاد ہے آؤ اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سارے آپ رضی اللہ تعالی عنہا اور فرمانے میرے کریم آقا نے فرمایا لوگو بندے دے جسم دے ہڈیاں جو ہیں نا یہ دے جوڑ بھی 360 دے حدیث پاک الفاظ میرے آقا نے ارشاد فرمایا سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا بیان کرنے والی حضور نے فرمایا بندے دے جسم کی ہڈیاں کتنی ہیں 360 جوڑ ہیں فرمایا ہر جوڑ دے اوپر اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ فرمایا میرے صحابہ تو تو چاہیے روزانہ ہر جوڑ دے اوپر صدقہ کیتا کر میں کہ چاہندے وے جنت وچ مننا چاہندے وے تے جسم دی ہڈیاں دے ہر جوڑ دے اوپر روزانہ صدقہ کیتا کرو یا رسول اللہ صلی اللہ غریب لوگ کون صدقہ کرے صدقے کھاون والے سوال میرا ہے اصل صدقے کھاون والے انہیں آکھو تو صدقے دے بارو بنیدا پہ اسا سارے لین لگے کھڑے ہو دیون والے پاسو یا رسول اللہ غریب ہیں میرے آقا نے فرمایا یہ نہ سمجھو صرف پیسے دیون صدقہ ہے آؤ حضور کے حدیث کے الفاظ سنو میرے آقا نے فرمایا کل تسبیحۃ صدقہ جڑا سبحان اللہ کہ اللہ کو صدقے دا ثواب لے اے میں کوئی پرانی کوئی جڑا ناجاب کتاب میں نہیں پڑھتا کرا میں ریاض الصالحین پڑھتا کرا ریاض الصالحین جڑی چھوٹی کلاس سے بعد جڑے نا جڑی پہلی کتاب پڑھتے نا حدیث کی وہ ریاض الصالحین آدم فرمایا ان دے اندر حدیث پاک موجود ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا وکل تسبیحۃ صدقہ جڑا سبحان اللہ کہ اے بھی صدقہ فرمایا کل تحمیدۃ صدقہ فرمایا جڑا الحمدللہ پڑھے اے بھی صدقہ کلو تحلیلۃ صدقہ فرمایا جڑا کلمہ نہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فرمایا اے بھی صدقہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کلو تکبیرۃ صدقہ فرمایا جڑا اللہ اکبر آکھے اے بھی صدقہ آپ کو سارے مل کے کہو اللہ اکبر فرمایا اے بھی صدقہ یا رسول اللہ فرمایا کلو امر بالمعروف صدقہ اچھائی دا حکم دیون بھی صدقہ اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک میرے آقا نے ارشاد فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ فرمایا جڑا نیکی دی طرف جڑا بندہ نیکی دی طرف رہنمائی کرے نیکی دا رستہ چلاوے فرمایا جڑا رستہ لے لے ان کو اتنا اللہ ثواب دے جتنا نیکی کرنے والے لے وہ نہی عن المنکر صدقہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک ذرا پڑھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امر بالمعروف صدقہ نیکی کا حکم دیوانا بھی صدقہ اور جڑا کہ وہ نیکی دا حکم دے فرمایا نیکی کرن والا اون آکھے دے نیکی کیتے سی جا میں جتنا ثواب نیکی کرن والے کو اتنا ثواب رستہ دکھاون والے اور فرمایا نہی عن المنکر صدقہ میں جڑا برائی تو روکے جڑا برائی تو منع کرے فرمایا اے بھی صدقہ اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے فرمایا جڑا مسلمان کہ برائی کو دیکھے کہ ظالم کا ظلم دیکھے فرمایا اس کو چاہیے اپنے ہاتھ نال مان کے روکے میں ہاتھ نال روکے فَإِنَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فرمایا اگر ہاتھ نال روکنے کی طاقت نہیں تو فرمایا وہ زبان نال روکے فرمایا اگر زبان نال روکنے کی طاقت نہیں فرمایا اگر زبان نال بھی روکنے کی طاقت نہیں فرمایا فَإِنَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ
جہنم والے پاسے وان جہنم دے وچوں ہر بندے کو کڈ کے جنت پہنچا جن دے دل دے وچ رائی دے دانے برابر ایمان ہوے او کیڑا ہو سی کہ دل دے اندر برائی کو برا سمجھا ہو سی جے اگر دل دے وچ برائی دے خلاف نفرت نہیں تے بل سمجھ کے ایمان میں نہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ونہی عن المنکر صدقہ فرمایا نہی عن المنکر برائی تو روکنا بھی صدقہ ہے پیا جی گال سمجھ رہیے آؤ بھائی حدیث پاک کو نال جوڑی جو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فی بودع احدکم الی الزوجۃ صدقہ میرے آقا نے فرمایا تو آگے جو جیڑا بھی اپنی بیوی دا حق ادا کرے اللہ کو صدقے دا ثواب عطا حدیث پاک دکھاون دا میں سمجھا میرے آقا کریم دا فرمان میں بیوی دے کول ونن حق حلال دا حق ادا کرن فرمایا اے نہیں صدقہ صحابہ ہاتھ بدے عرض کرنے یا رسول اللہ او دا بندہ اپنی خواہش پوری کرن کیتے میں دے اپنی تسلی اور سکون کیتے میں دے جب اس کا اینو بھی اجر نہیں سی میرے کریم آقا رحمت بھرے دوا دے وچوں رحمت بھرے جملے فرمان میں میرے صحابہ اے دساؤ اگر ایہو کم حرام طریقے نال کریا گناہ دی وے ہاں جی یا گناہ دی وے فرمایا اگر حرام طریقے نال کریا تا گناہ ہے حلال طریقے نال کیتے سے اللہ صدقے دا ثواب عطا اور میرے کریم آقا دی بھئی حدیث پاک سنو میرے آقا نے فرمایا جڑے بندے نے کوئی درخت لائے یا کوئی کھیتی بہائی سی میں وہ کھیتی دے وچوں پرندے آ کے کھاوے نے میں اور جانور آ کے کھاوے نے کوئی انسان کھا گندے اور میرا آگے میں او سولی کا لہو یا اوندا او پھل چوری تھی ویندے کھیتی جو چوری تھی ویندی ہے فرمایا اے جڑا چوری تھے یا جانور کھا گئے پرندے کھا گئے انسان کھا گئے اللہ ان سارے لوگ کو صدقے دا ثواب عطا فرمائے میرے آقا نے فرمایا صدقے دا ثواب عطا فرمائے یا رسول اللہ یا رحمت میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کلو کلماتن فرمایا کلو کلمات معروفۃ صدقہ فرمایا جڑا اچھی گال کرے اللہ اولا بھی صدقے دا ثواب حتیٰ کہ حدیث پاک کے اندر آندے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کلو معروف صدقہ جڑی جڑی نیکی کرے دے ویسو اللہ صدقے دا ثواب عطا فرمے سی فرمایا جڑا بندہ اور حضور نے خود فرمایا یہ نیکیاں تو حضور گنوے دے فرمایا کل 360 نیکیاں جڑا بندہ 360 نیکیاں دی کر دین سی شام کو فرشتے لے کے لینے جہنم کو آزاد ہے جنت کی اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آقا نے ارشاد فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا فرمایا کہیں ہل چھوٹی تو چھوٹی نیکی کو کہیں اے ہلکا نہ سمجھے حقیر نہ سمجھے بلکہ جیڑی بھی چھوٹی نیکی ہے فرمایا ان نیکی کو کر چھوڑیں فرمایا اے بھی اللہ تک صدقے کا ثواب عطا فرمے سے یا اس چھوٹی نیکی کیا میں بلاؤ ان تلقا اخی کا بے وجہ تلقن میرے آقا نے فرمایا ہاں میں اپنے گھران اور کھیل کے بول کو میں ان دن اور کھیل کے میل کو میں فرمایا اللہ انہا بھی صدقے کا ثواب عطا فرمے یا اتنا سہار میں سنیے پوچھے بتا نہ چہرے دے اوپر ہر ویلے رو دبدبا پتہ لگے کہ بندہ بڑا سنجیدہ ہے بلا کوئی ملتے نہ منہ یہ کر کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فرمایا اپنے مسلمان بلا کو کھیل کے ملنا بھی صدقہ ہے یا رسول اللہ فرمایا میرے آقا بھی ارشاد فرمایا فرمایا ہی واسطے کہنے کی کو حقیر نہ سمجھائے آؤ ایک چھوٹی تو چھیٹی لے گی اللہ تبارک و تعالی ہی دے صدقے بندے کو معاف فرما دے اور ریاض الصالحین کی حدیث پاک ہے متفق علیہ حدیث پاک دیکھو بخاری اور مسلم نے لکھے اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا میں بنی اسرائیل دے وچ ایک آدمی ہے چلدا چلدا رستے دے وچ پیاس لگی اشتد علیہ العطش حکموں سخت پیاس لگی ہے بے چین تے ایڈو پانی گلندے ایک کھوہ تے پہنچے کھوہ تے پہلے زمانے دے وچ کھوہ ہونے انہیں سیڑھیاں بڑی ہوئی ہونے پوڑیاں لگے ان دے وچ پوڑی تو لاندے لاندے تلے رہ گئے ون کے پانی پیتے سی پانی پینے کے بعد بعد تے چڑھے جب تے چڑھے اے دے کتا جو ہے اور نال چکڑ پہ دیا پانی والا چکڑ گارا دے پانے وہ گارے منہ مرے نہ پے ان دے دل دے وچ آ کے وہ کہ یار جی میرے کو پیاس لگی ہے کو تے پیاس لگی ہو سی ایک منٹ رہ لگی ہو سی او بال جوان واپس حدیث پاک دے اندر او بال کھو دے وچ لگے کھو دے وچ لے کے ان دے کول کئی تک ہے کیا نا پہلے لوگ چمڑے دے موزے پہنے جراباں دی طرح موزے چمڑے دے لیکن ہن سردیاں دے وچ لوگ جڑے شہری دا اکثر پائی بندے ہونے وہ
چھٹ کے اتنے تک چڑھا دینا انہیں اپنے پیٹ کے وچ لہائے پانی دا بھرے سی پانی دا بھر کے تو منہ وچ پا دے سی منہ وچ پا کے تے سیڑھیاں پکڑے دے اتنے چڑھ کے توجہ ہے صحیح سیڑھیاں پکڑے دے اتنے جب چڑھ کے آئے آگے ہے وہ کتے جب پانی رکھے سی کتے جب پانی پیتے پر حدیث ہے پاک اندر فشاکر اللہ نے ان کی اے نیکی کو اللہ نے قبول فرمایا اور فغفر اللہ حدیث پاک کے اندر آندے اللہ نے نیکی قبول بھی فرمائے فغفر اللہ اللہ نے کو بخش بھی دیتے ودخل الجنہ اور اللہ کو جنت عطا فرمائے حضور نے جب نے فرمایا نا صحابہ ہاتھ بات کے عرض کر رہے یا رسول ان لنا فی البہائم اجرا یا رسول کیا جانوراں کو بھی نال نیکی کرنا یہ بھی کوئی اجر ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا سنے رحمت بھرے میرے آقا نے کلمات سنے ما فی کل کبد رطبۃ اجر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ ہر زیرو ہر جاندار چیز کے نال اگر تسا نیکی کرے سو اللہ ہوندا بھی اجر عطا فرمائے فرمایا کہنے کی لا تحقرن من المعروف شیئا فرمایا کہیں کہنے کی کو ہلکا نہ سمجھائے کہیں بل یہ بھی فرمائے کہ برائی کو ہلکا بھی نہ سمجھائے کوئی چھوٹی جائی برائی نہیں ہوتے اللہ پکڑ فرما دے میں میں نیکی کیوں نہ اور ایک حدیث دعا کے اندر آندے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جہنم کو بچو ولو بشق تمرۃ ہمیں کھجور کا آدھا حصہ دے کے جہنم کو بچنا ہوگا تو جہنم کو بچے گا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے دل کو اللہ کی راہ خرچ کرنے واسطے کشا بھی نہ ہوئے فرمایا والے اگر کھجور کا تو ٹکڑا ہی پہ نہ فرمایا وہ بھی اللہ کی راہ صدقہ کر دو حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ گھر کے اندر موجود ہیں خود بیان فرمانے والی فرمینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر موجود نان ایک عورت آئیے انہیں نالون یا دھیاں ہیں آکے دروازہ سے دروازہ کھڑکائے سی فرمائے میں جو بلے پوچھے کون وہ آگے بی بی اسا بکھیاں ہیں سب کچھ کھامن واسطے جو حضرت اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرمینے میرے کو ایک کھجور پہیے حضور کا گھرانہ کھجور ایک پہیے اور یہ واسطے آتے نا مالے کے کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کو رزق بناون والے لیکن گھر دے وچ اور ایک بڑی حدیث پاک سنائی نا میرے آقا حکمت نماز پڑھئے یہ ریاض الصالحین کی حدیث پاک ہے فرمایا نماز پڑھئے حضور سلام پھیرے فون سلام پھیرن کے بعد صحابہ جو تکتے ہوئے اکثر بولتے آپ رہتا ہو نانا حدیث کے الفاظ بھی کھاون تمہیں تیار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں لینج بیٹھے میرے صحابی بھی جلدی کہنا کریں نبی سلام پھیرا جو اٹھی ہو گئے کیا دعا کر نانا صحابہ بیٹھے حضور تو تکتے ہوئے صحابہ نے تو تکتے ہوئے حضور اپنے گھر تشریف پھیل گئے جلدی جلدی گھر مان گئے اور واپس آئے صحابہ فرمانے چلے حضور جلدی گھر گئے نا اسا پریشان تھی گھر ڈال گئے خیر ہو گئے محبوب اتنی جلدی کیوں فرمائیے میں حضور جب واپس آئے نا اسا پوچھے یا رسول اللہ اج یہ جلدی سیا خیر ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ میرے گھر دے میں تھوڑا جا سونے دی گلی پئی ہے تے فرمایا میں نماز وچ میں کو بے چینی تھی ہے میں اللہ کے نبی دا گھر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا گھر میرے گھر سونا پیا ہوئے میں کو چاہ کے دیاں پہلے کو صدقہ کی کمی بول ملتا ہے آؤ حضرت ایدہ حضور کا اپنا طریقہ حضور کے ازواج مطہرات کا بھی یہ طریقہ ہے اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کا طریقہ کیا ہے آپ کو ایک دفعہ تقریباً 60,000 دینار پیش کیتے گئے سہنے تمہارے واسطے ہیں سارا ہتھیار قبول کرو بی بی صاحب وہ دینار منگائیں جب آئیں نا بی بی صاحب منڈاون بیٹھے او منڈے میں سارا لی جب اثر دا ٹائم گزرے نا وہ سارے دینار ختم کی گئے لکرانے کو سکے نے جب مغرب دا ٹائم کھمڑ گئے فرمایا ہے دس ہاں کیا میرے گھر دے کیا روزہ افطار کرنے واسطے کیا روزہ افطار کرنے واسطے کوئی شے ہے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم